عالمی ثقافتی رجحانات عصر حاضر میں نوجوانوں کی زندگی پر غیر معمولی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ فلم، موسیقی، سوشل میڈیا، فیشن اور ڈیجیٹل تفریح نے نہ صرف تفریح کے معیارات بدل دیے بلکہ سوچ، ترجیحات اور زندگی کے مقاصد بھی انہی رجحانات کے تابع ہوتے جا رہے ہیں۔ بظاہر یہ تبدیلی آزادی، جدت اور خود مختاری کی علامت دکھائی دیتی ہے، مگر گہرائی میں دیکھا جائے تو یہ ایک منظم فکری یلغار ہے جو نوجوان ذہنوں کو آہستہ آہستہ ذہنی غلامی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس عالمی ثقافتی یلغار کی بنیاد خواہشات کو ضرورت بنا کر پیش کرنے پر قائم ہے۔ شہرت، جسمانی کشش اور فوری لذت کو کامیابی اور خوشی کا پیمانہ بنا دیا گیا ہے۔ اس ماحول میں مقصد حیات، اخلاقی قدریں اور اجتماعی ذمہ داری پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو کردار سازی اور علم کے حصول کے بجائے ظاہری قبولیت، فالوورز اور ڈیجیٹل مشہوری کے لیے صرف کرنے لگتے ہیں، جس سے ان کی فکری خود مختاری بتدریج کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ مسئلہ محض ثقافتی نہیں بلکہ فکری اور نفسیاتی سطح پر بھی گہرا اثر رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے الگوریدمز نوجوانوں کی پسند و ناپسند کو تشکیل دیتے ہیں، جس سے سوچ کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے اور مخصوص خیالات کو ہی مقبول بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اختلاف رائے کو غیر ضروری یا منفی قرار دیا جاتا ہے۔ یوں آزادی اظہار کے نام پر فکری یکسانیت مسلط ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً نوجوان خود کو آزاد سمجھتے ہیں، مگر در حقیقت وہ استعماری قوتوں کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھل رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نوجوانوں کو محض تفریح کا صارف نہیں بلکہ شعور، مقصد اور ذمہ داری کا حامل انسان بناتا ہے۔ اسلامی فکر غور و فکر، سوال اٹھانے اور حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ یہ نوجوان کی شناخت کو اس کے عقیدے، اخلاق اور تہذیبی ورثے سے جوڑتی ہے، نہ کہ وقتی رجحانات اور مصنوعی معیار کامیابی سے۔ جب نوجوان قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ بیرونی دباؤ کے مد مقابل ایک مضبوط اور خود مختار فکری وجود بن جاتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو پاپ کلچر کے مقابل محض وقتی یا سطحی متبادل نہیں بلکہ ایک جامع فکری و تہذیبی بیانیہ فراہم کیا جائے۔ ایسا بیانیہ جو علم، عدل، وقار اور مقصدیت کو زندگی کا مرکز بنائے اور نوجوان کو انسانیت کی حقیقی خدمت کے لیے تیار کرے۔ یہ مقصد صرف انفرادی اصلاح سے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ ایک ایسے اجتماعی نظام کا تقاضا کرتا ہے جو اقتدار کی حفاظت کرے اور فکری آزادی کو حقیقی معنوں میں ممکن بنائے۔ اس پاپ کلچر کے مسلط کردہ ذہنی غلامی سے نجات اسی راستے سے ممکن ہے جو انسان کو اللہ کی بندگی کے سوا ہر غلامی سے آزاد کرے۔ جب اسلام کو فرد، معاشرہ اور ریاست کے سطح پر نافذ کیا جائے گا تو نوجوان اپنی اصل شناخت، وقار اور مقصد کو پہچان سکیں گے اور یہی فکری جدوجہد بالآخر احیائے خلافت پر جا کر مکمل ہوتی ہے۔